افغانستان کے خلاف کلین سویپ، پاکستان پہلے نمبر پر آ گیا۔ شاہینوں نے ون ڈے سیریز 0-3 سے اپنے نام کر لی۔ فتح کے ساتھ ہی پاکستان عالمی درجہ بندی میں سب سے اوپر۔ تیسرے ون ڈے میں افغانستان کو 69 رن سے ہرا دیا۔ 269 رن کے تعاقب میں افغان ٹیم 209 رن پر ڈھیر۔ پاکستان کی طرف سے شاداب خان نے 3 بلے بازوں کو ٹھکانے لگایا۔ محمد نواز کی شاندار آل راؤنڈر پرفارمنس، 30 رن بنائے، 2 وکٹیں بھی حاصل کیں۔ کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان کی نصف سینچریاں، 67 رن کی اننگ کھیلنے پر محمد رضوان مین آف دی میچ قرار۔ امام الحق پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ لے اڑے۔ پی ٹی آئی کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف سوشل میڈیا مہم کا آغاز۔ آفیشیل ہینڈل سے چیف جسٹس عامر فاروق پر دوہرے معیار کا الزام لگا دیا۔ مہم میں پی ٹی آئی کے آفیشیل ہینڈل باقاعدہ شریک، پاکستان، امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ سمیت دیگر ملکوں سے مہم چلانے کا انکشاف۔ ادھر قانونی ماہرین نے پی ٹی آئی کی مہم کو توہین عدالت کے مترادف قرار دے دیا۔ قانونی ماہر اشتر صاف کہتے ہیں پروپیگنڈا ادارے کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ مہم کا مقصد صرف یہ ہے کہ چیف جسٹس خود کو مقدمات سے الگ کر لیں۔ بجلی کے بڑھتے بلوں نے عوام کا پارا ہائی کر دیا۔ شہریوں کا شہر احتجاج، جڑاوالا میں مظاہرین نے بلوں کو آگ لگا دی۔ ملتان میں شہریوں کا بجلی کے بل گدوں پر رکھ کر مظاہرہ۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا پریس کلب کے باہر احتجاج۔ بجلی، گیس، پانی کے بلز میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ریسٹورنٹس، بیکری مالکان اور ملازمین بھی سڑکوں پر نکل آئے۔ جہانیہ میں شہریوں نے ظالمانہ بل جمع نہ کرانے کا اعلان کر دیا۔ احمد پور شرقیہ میں معمر خاتون اوور بلنگ پر دہائی دیتی رہی۔ فیصل آباد میں وکلاء کی ہڑتال، عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ کا بل 72,000 روپے، بچوں کو کھلائیں یا بجلی کا بل ادا کروں؟ شہری کا سوال۔ شہری کا کہنا ہے کہ اس بل کے 0 یونٹ ہے، لیکن 1800 روپے بل بھیج دیا گیا کہ الیکٹرک نے اوور بلنگ کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ پاپوش نگر کے رہائشی کو 2 یونٹ کا بل 3000 روپے تھما دیا۔ رضوان کا مکان 1.5 ماہ سے بند تھا، 1.5 ماہ بعد تالا کھولا، زمین سے بل اٹھایا تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ رضوان کے بل ٹھیک کرانے کے لیے الیکٹرک کے چکر پہ چکر۔ بلز میں طرح طرح کے ٹیکسوں سے عوام چکرا گئے۔ سماجی چارجز، جی ایس ٹی، فیول ایڈجسٹمنٹ، انکم ٹیکس سمیت درجنوں ٹیکس بل کا حصہ۔ بجلی کی اصل قیمت کہیں کھو کر رہ گئی۔ لیسکو سب سے زیادہ ریکوری کے باوجود عوام کو ریلیف دینے میں ناکام۔ بجلی کی قیمت 24 سے بڑھ کر 37 روپے یونٹ تک پہنچ گئی۔ 2-2.5 ہزار روپے کی جگہ 7 سے 8 ہزار روپے بل آنے لگا۔ 100 یونٹ پر بل 1348 روپے سے 2439 روپے تک پہنچ گیا۔ 200 یونٹ پر 2382، 300 یونٹ پر 3870 روپے اضافی بل ادا کیا جاتا ہے۔ 400 یونٹ والوں کو 5764 روپے کا اضافی بل ادا کرنا پڑتا ہے۔ آئی ایم ایف معاہدے کا سارا بوجھ عوام پر ڈال دیا گیا۔ معاہدے کے بعد فی یونٹ بجلی کی قیمت میں 14 روپے اضافہ۔ جون 2022 میں نیپرا کا فی یونٹ ٹیرف 13 روپے 4 پیسے تھا۔ 2022 میں بجلی کی فی یونٹ قیمت 24 روپے 82 پیسے کر دی گئی۔ 25 جولائی 2023 کو بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ کا اضافہ کر دیا گیا۔ اس وقت بجلی کی 1 یونٹ کی قیمت 29,078 پیسے ہے۔ شہریوں سے ٹیکسوں کے مد میں فی یونٹ 24 روپے الگ سے وصول کیے جاتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بھاری بجلیوں کا نوٹس، آج ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں وزارت بجلی اور تنصیب کار کمپنیوں سے بریفنگ لی جائے گی۔ صارفین کو بجلی کے بلوں پر ریلیف دینے پر غور کیا جائے گا۔ ادھر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء سے گفتگو، کہا پتہ نہیں آئی ایم ایف کو ایک دشمن کے طور پر کیوں لیا جاتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ وسائل اور اخراجات میں توازن نہ ہونا ہے۔ امریکہ کے ساتھ مثبت اور تعمیری تعلق ہے، ضروری نہیں ہر معاملے پر اتفاق ہو۔ امریکہ کے ساتھ طویل مدتی شراکت داری چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا مہم اور عوام کا احتجاج رنگ لے آیا۔ حکومت کا ڈیسکوز افسران کی فری یونٹ بجلی ختم کرنے کا فیصلہ۔ افسران کو تنخواہوں میں اضافی رقم دی جائے گی۔ کابینہ کے اجلاس میں سمری پیش کرنے کی تیاری۔ لاہور میں مارکیٹیں رات 10 بجے بند ہوں گی۔ توانائی کی بچت کے لیے ضلع انتظامیہ کا فیصلہ، کمرشل مارکیٹوں کے نئے اوقات کار جاری کر دیے گئے۔
ڈی سی لاہور رافع حیدر کہتی ہیں اسموک ماحولیاتی آلودگی اور توانائی کی بچت کے تحت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کا بجلی بلز پر ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ بھارت نے چاند پر قدم رکھا، ہمارے حکمرانوں نے عوام کی گردن پر چھری IMF کی ہے اور حکمران کے ہاتھ ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی لاہور میں نیوز کانفرنس۔ کہتے ہیں PDM حکومت نے غریب کے منہ سے نوالا چھینا، امریکہ سے اس نااہل ٹولے کو لا کر پاکستانیوں پر مسلط کیا گیا۔ ادھر عابد شیر علی نے واپڈا کو ڈاکو قرار دے دیا۔ بجلی بلوں میں اضافے پر سابق وزیر پانی اور بجلی عابد شیر علی پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں ملک میں خانہ جنگی کو ہوا دی جا رہی ہے۔ وزیر تجارت نے مہنگے بلوں کو ڈالر سے جوڑ دیا۔ توانائی کے تمام معاہدے ڈالر میں ہوئے، پیداواری لاگت بھی ڈالر میں ہے۔ ڈالر 100 روپے کا تھا تو بجلی کا بل اسی حساب سے آتا تھا، اب بجلی کا بل 300 روپے ڈالر کے حساب سے آتا ہے۔ نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز کی وضاحت۔ کہتے ہیں بجلی کی قیمت بڑھنے پر عوام پریشان ہیں اور اپنی بے چین تنصیب کار کمپنیوں سے بریفنگ لی جائے گی۔ صارفین کو بجلی کے بلوں پر ریلیف دینے پر غور کیا جائے گا۔ ادھر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ سے گفتگو۔ کہا پتہ نہیں IMF کو ایک دشمن کے طور پر کیوں لیا جاتا ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ وسائل اور اخراجات میں توازن نہ ہونا ہے۔ امریکہ کے ساتھ مثبت اور تعمیری تعلق ہے، ضروری نہیں ہر معاملے پر اتفاق ہو۔ امریکہ کے ساتھ طویل مدتی شراکت داری چاہتے ہیں۔ کا اظہار کر رہے ہیں بجلی کی قیمت میں اضافے پر عوام سے زیادہ تکلیف انہیں ہے۔ ملک کے حالات میں انتخابی بیانیہ کیا ہوگا؟ مسلم لیگ نون سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کیا عوام ہمارا بیانیہ قبول کر لیں گے؟ عوام کو مہنگائی بے روزگاری سے کیسے نجات دلائیں گے؟ لندن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے اجلاس میں پارٹی رہنماؤں سے گفتگو۔ کہا اب حکومت کرنا اور ملک چلانا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا۔ 2016 والا ملک اب کیسے بنائیں گے؟ ملک واپس جانا کافی نہیں، عوام کو مسائل کا حل بھی دینا ہوگا۔ شہباز شریف نے کہا یہ سب کیا دھرا تحریک انصاف کا ہے، ہم تو 16 ماہ میں ان کا گند صاف کر رہے تھے۔ سائفر کیس میں IMF کی چیئرمین PTI سے تفتیش۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کی سربراہی میں FIA کی تفتیشی ٹیم نے سائفر گمشدگی کے حوالے سے بھی سوالات پوچھے۔ تفتیشی ٹیم کی چیئرمین PTI سے 1 گھنٹہ سے زائد پوچھ گچھ۔ ادھر عسکری ٹاور کیس میں بھی چیئرمین PTI کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ JIT عدالت کی اجازت کے بعد جیل جا کر سابق وزیر اعظم کا بیان قلمبند کرے گی۔ چیئرمین PTI فوج کے خلاف انقلاب لانا چاہتے تھے، پرویز خٹک کا دعویٰ۔ جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا لیکن آخر میں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ سربراہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کی پشاور میں صحافیوں سے گفتگو۔ کہا چیئرمین PTI پر بیوروکریسی کا بہت اثر رہا ہے، چیئرمین PTI مقبولیت کے باوجود ملک چلانے کی پالیسی نہیں دے سکے۔ چیئرمین PTI ملک سے باہر جانا چاہتے تھے مگر انہیں یہ آپشن نہیں دی گئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا تنویر حسین کا PNN کے پروگرام جواب دو میں دعویٰ۔ کہا PTI کو لانے والے بعد میں کہتے تھے بہت غلط تجربہ ہو گیا، الیکشن فروری میں ہوں گے۔